مذہب تو انسانوں کے لیے آیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم چاہتا ہے کہ انسانوں کو بہتر انسان بنایا جائے۔ اللہ کی مخلوقات تو ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں اس دنیا پہ، مگر دین صرف انسانوں کے لیے آیا۔ اگرچہ قرآن کریم میں مخلوقات میں سے جنوں کا بھی ذکر ہے کہ میں نے جن اور انسان اس لیے پیدا کیے، لفظی معنی یہی نکالتے ہیں کہ میری بندگی کریں، مگر مذہب کا سارا اطلاق اگر جنوں پر کریں تو کچھ مشکلیں پیش آئیں گی، اس لیے کہ انسانوں کو تو ہم سمجھاتے ہیں، یا مذہب نے ایک بات بتائی کہ اچھے کام کرو گے تو تمہارا صلہ جنت ہے، مسلمان نے جنت ہی میں جانا ہے۔ اگر وہ خدا کا منکر ہے، کفر کرتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب جنوں کی بھی کیٹیگریاں اگر کر دے کہ کوئی جن اگر مشرک کافر ہو تو اس کو اگر جہنم میں بھیج بھی دیا جائے تو اس کو جہنم میں سزا کوئی نہیں۔ جن بھی آگ سے بنا ہوا ہے، دوزخ میں بھی آگ ہے، اب مچھلی کو پانی میں پھینک دیں تو سزا کوئی نہیں۔ بندیاں نوں تے اللہ تعالیٰ دوزخ تو ڈرایا، آگ سے ڈرایا کہ آگ میں جلایا جائے گا، مگر اب جن کا ذکر اس لیے نہیں آتا کہ اگر جن کو بھی ڈرایا جائے کہ تم آگ نال ساڑا گے تو انہیں آگ نال سڑنا ہی نہیں، بنا ہوا ہی آگ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنوں کے عاقبت کے متعلق قرآن کریم میں اب کوئی حکم نہیں۔ اصل باتیں ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا، یہاں پر قرآن کریم خاموش ہے۔ یہ تو میں نے اگلی دلیل دی کہ اگر دوزخ میں جائیں تو ان کی عیش ہوگی، اور جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی ٹنگ پہن کے جنہ والی جنت کون جاتا ہے جی؟ بڑا مشکل شعبہ ہے۔ دین صرف انسانوں کے لیے ہے اور انسانوں کو انسان بنانے کے لیے ہے۔